أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے لبریز کتاب کی آیتیں ہیں۔ فکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو چمکا دیجئے، لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ان کو خوشخبری دے دیجئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سچا بلند مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، منکرین حق نے کہا کہ یہ تو بلا شبہ سری جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ، بلا شبہ تمہارا رب وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا، یدبر الامر، ہر کام کا وہی انتظام کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو اسی ہی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف پلٹ کر تم سب کو جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بلا شبہ اسی نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا اور کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ پورا پورا صلہ اور بدلہ ملے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو ہوگا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا بسبب اس کفر کے جو وہ کرتے رہے تھے۔ پہلی آیت سورہ یونس کی دعوت الی القرآن، دعوت الی الکتاب کے مضمون پر مشتمل تھی، جس کا پہلے گزشتہ درس میں مفصلاً
ذکر ہوا، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکمت سے لبریز کتاب کی آیتیں ہیں۔ جو لوگ اس کی عظمت سے دلوں کو آباد کریں گے اور اس کی قدر کریں گے تو ان کی زندگی حکمت سے روشناس ہوگی، پر از حکمت ان کے دن اور راتیں ہوں گی، صبح و شام ہوگی، اور ان کی زندگی اور موت وہ حکمت سے لبریز ہوگی۔ اور جو لوگ اس کتاب کی ناقدری کریں گے تو وہ خود اپنے آپ کو حکمت سے محروم کر دیں گے۔ یہ معمولی آیتیں نہیں ہیں، یہ اللہ جل شانہ جو حکیم ہے، الحکیم جل جلالہ، اس کی کتاب بھی حکیم ہے۔ تو جب یہ حکمت سے لبریز کتاب کی آیتیں ہیں تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس کو اولیت دینی چاہیے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس کو بطور نصاب کے گویا کہ لانا چاہیے۔ اور اسی میں یہ بات بھی عرض کر دی گئی تھی کہ آج جو ہم تنزل کا شکار ہیں، انحطاط کا شکار ہیں، قومی اور اجتماعی طور پر ہم جس زوال سے دوچار ہیں، اس کی بنیادی وجہ اللہ کی اس کتاب سے بے وفائی ہے، اللہ کی اس کتاب کی حد درجے ناقدری ہے۔ ہمارے سکول کالجوں کو دیکھ لو، ہماری یونیورسٹیوں کو دیکھ لو، اللہ کی اس کتاب سے محروم ہیں۔ ہماری اسمبلیاں بھری ہوئی ہیں، ہمارے ایوان بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی سے قرآن پاک پڑھنے کو کہہ دو تو وہ ناظرہ نہیں پڑھ سکے گا، اس کا معنی اور مفہوم اور تفسیر جاننا تو دور کی بات ہے۔ تو جن کو سورہ اخلاص بھی نہ آتی ہو، اسمبلیوں میں وہ بیٹھے ہوں، جس قوم کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ کراچی کے ایک طرف ہب ڈیم ہے اور دوسری طرف کینجر جھیل ہے، یہ خدائی ذخیرے ہیں، اللہ کے قدرتی انتظامات ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پانی کا وافر ذخیرہ مہیا کیا ہے، لیکن قرآن سے بے وفائی کرنے والے نالائق لوگ ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ دو طرفہ اتنا عظیم پانی کے ذخیرے ہونے کے باوجود بستیوں کی بستیاں، آبادیوں کی آبادیاں میٹھے پانی کو ترس رہی ہیں اور ان کے لیے کربلا بنا ہوا ہے اور میٹھا پانی پینے کو نہیں۔ اور پورے شہر کی اکثریتی آبادی ہے جو پانی خرید رہی ہے، سبزیاں اور دالیں اور پھل اور دیگر کپڑے اور ضروریات زندگی تو خرید ہی رہے ہیں، پانی تک خرید رہے ہیں۔ تو یہ ہب ڈیم کس کے لیے ہے؟ کینجر جھیل کس کے لیے ہے؟ یہ پانی کہاں جاتا ہے کہ جہاں ایک ایک گیلن خرید کر لایا جا رہا ہے؟ یہ قرآن سے بے وفائی، قرآن کی ناقدری، قرآن پاک کی ناشکری کا یہ نتیجہ ہے۔ ورنہ اللہ کا قرآن تو ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو لوگ بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے ہوں، جو لوگ پیاسے رہ کر دوسروں کو پلانے والے ہوں، کہ پانی کا پیالہ وہی ہے اور تینوں کے تینوں شہید ہو گئے، اور بکری کی سیری 7 گھروں سے لوٹ کر واپس آ رہی ہے، ہر ایک دوسرے کو کھلانے کے جذبے رکھتا ہے۔ اللہ کا قرآن تو ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی پیاسا کتا بھی مرے گا تو مجھ سے پوچھ ہوگی۔ اللہ کا قرآن تو یہ احساس پیدا کرتا ہے۔ ان چند دنوں میں 470 افراد موت کا لقمہ بنے ہیں اس گرمی میں، لیکن ہم یہ کہہ کر فارغ ہو گئے کہ یہ نشے والے تھے۔ بھائی کوئی 10 20 100 50 نشے والے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن بغیر پروف کے یہ کیسے کہہ دیا کہ نشے والے تھے اور یہ کہہ کر چھوٹ گئے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اس حج کے موقع پر
1301 آدمی، 1301 حجاج وہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہوئے، اور سعودی گورنمنٹ یہ کہہ کر فارغ ہو گئی کہ یہ غیر رجسٹرڈ تھے۔ بھائی 10 20 100 200 غیر رجسٹرڈ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے، بغیر پوری تفصیل اور ڈیٹیل بتائے کہ یہ کہہ کر تم کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہو کہ یہ غیر قانونی تھے اور غیر رجسٹرڈ تھے۔ تو یہ سب نااہلیت اور یہ سب گویا کہ شقاوت قلبی، یہ اللہ کے قرآن سے گویا کہ بے وفائی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا قرآن تو آخرت کو آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ آدمی جو اللہ کا قرآن کا تعلق نصیب ہو جائے تو وہ دنیا کو دور دیکھتا ہے، آخرت کو قریب دیکھتا ہے۔ وہ ایسا ظالم نہیں ہو سکتا، وہ ایسا درندہ نہیں ہو سکتا، وہ انسانوں کو خاطر بھی نہ لائے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے لبریز کتاب کی آیتیں ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ تاکہ جیسے یہ کتاب کتاب رحمت ہے، ایسے تم بھی ایک دوسرے کے لیے کیا بن جاؤ؟ رحمت بن جاؤ۔ اور جو کچھ کرو تو آخرت تمہارے سامنے ہو کہ مجھے اس کی جواب دہی کل اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے۔ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ کتاب بتا رہی ہے، یہ سب تمہارے سامنے آ جائے۔ تو یہ پہلی آیت دعوت الی الکتاب کے مضمون پر مشتمل تھی۔ آگے فرمایا کہ اتنی عظیم کتاب ہم نے اتاری اور اتنے عظیم پیغمبر پر وحی کی، لیکن اکان للناس عجبا، کیا اس میں لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ لوگوں کو چونکا دیجئے، لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ جس زندگی پر وہ چل رہے ہیں اس زندگی کی منزل صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں تعجب کی کیا بات کہ منکرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سری جادوگر ہے۔ تعجب تو اس پر ہوتا کہ اللہ بندوں کو اسی طرح گمراہ چھوڑ دیتے، اللہ بندوں کو اسی طرح بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کسی کو بھیجتے نہ، بندوں کی ہدایت اور اصلاح و تربیت کا کوئی انتظام نہ کرتے۔ اس میں تعجب کی بات، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کیا، اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی، اللہ نے ان لوگوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان کو اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنے پیغام کے لیے منتخب کیا۔ اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر انسانوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے، یہ باعث تعجب تھا کہ فرشتے کیسے سمجھائیں گے ان کو۔ اگر انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے جنوں کو بھیج دیتے اللہ، تو یہ باعث تعجب ہوتا۔ وہ یہ پڑھنا موقوف کریں، آپ سے کہہ رہا ہوں جو پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں۔ ہونٹوں کو ہلانا ختم کریں، یہ سنیں، غور سے سنیں۔ ذکر بعد میں کیا جائے یا پہلے کیا جائے؟ اب اس کے اوپر سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے، بیان کرنا بھی سب سے بڑا ذکر، سننا بھی۔ اور جب پڑھیں گے تو وہ پڑھنا ناقص ہوگا یا یہ سننا ناقص ہوگا یا دونوں ناقص ہوں گے۔ تو اگر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جنات کو بھیجا جاتا، میں وہ ڈر کے بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن پاک بیان کرنا آسان نہیں۔ آدمی دعا مانگتا رہتا ہے کہ اللہ اس کتاب کی ترجمانی صحیح کرانا۔ آگے بیٹھنے والوں کو تو پتہ نہیں، میں نے آیتیں پڑھ لی،
اب ان کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے میں اپنی ملاوٹ کروں تو میں تو پکڑا جاؤں گا۔ تو جب میں ڈر ڈر کر سوچ سوچ کے اور تفسیریں اور مطالعہ کر کے کوشش یہ ہے کہ اپنی بیچ میں نفس کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اپنی سوچ کی کوئی بیچ میں ملاوٹ نہ ہو، جو خالص اللہ کا پیغام ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے اور خادم کے طور پر بیچ میں میری ذات استعمال ہو جائے۔ تو آپ کو بھی عظمت کے ساتھ سننا چاہیے، دھیان اور اہمیت کے ساتھ۔ جب ہم سب تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، ورنہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ صبح مسلمان ہے تو رات تک اسلام بچانا مشکل ہوگا، رات کو مسلمان ہے صبح تک ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ ایسے ایسے وہ چکاچون، ایسے ایسے فتنے۔ تو فتنوں سے حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ پاور ہے، اس میں یہ استعداد اور اسپرٹ ہے، اور اس میں وہ بلندی ہے کہ جو اس پہ چڑھ جاتا ہے اس کی بلندیوں پہ فائز ہو جاتا ہے تو فتنوں کی پہنچ سے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑے فتنے کی رینج وہاں تک نہیں ہے جہاں تک یہ لے جاتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا راکٹ جو ہے وہ فائر کرے وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں تک یہ لے جاتا ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا، اس میں کیا تعجب کر رہے ہو کہ تمہاری ہدایت کے لیے رحمت للعالمین کو بھیجا، ہم نے ان کو منتخب کیا اور ان پر وحی بھیجی۔ ارے اگر جنوں کو بھیجتے تو تعجب کرتے، فرشتوں کو بھیجتے تو تعجب کرتے، یا تمہیں ہدایت کے بجائے گمراہی میں اسی طرح مبتلا چھوڑ دیا جاتا، بھیڑ بکریوں کی طرح، ریوڑ کی طرح تم چلتے رہتے، تو تعجب کی بات تھی کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا، اس پر تعجب کیا جاتا۔ زمین میں بڑے بڑے خدا بنے ہوئے ہیں، زمین میں بڑے بڑے فرعون بنے ہیں، اور انہوں نے عوام کو، لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، بڑے بڑے جنرل اور کرنل ہیں اور بڑے بڑے اختیارات کے مالک ہیں، اور لوگوں کو لاٹھی کے سے ہانکتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں کیا، یہ بات باعث تعجب ہوتی۔ اکان للناس عجبا، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ نے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے، اپنی بندگی کا راستہ دکھانے کے لیے عظیم نبی کو بھیجا، عظیم کتاب کو بھیجا، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی، اور اس تعجب کی وجہ سے کہہ رہے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ تو سری جادوگر ہے۔ اور اس کہنے کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بات تم بھی مانتے ہو کہ یہ کتاب ہے پر از حکمت، یہ کتاب ہے حکمت سے لبریز، جس کو تم جادوگری سے تعبیر کر رہے ہو۔ اتنا تمہیں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کتاب کی تاثیر بڑی مضبوط ہے، کہ جو انسان کو ہمالیہ سے زیادہ استقامت کا پہاڑ بنا دیتی ہے بڑی تاثیر والی کتاب، اور اس کتاب کا لانے اور پہنچانے والا نبی عظیم انسان ہے۔ اتنی بات تم بھی مان رہے ہو لیکن اس کو غلط معنی دے رہے ہو جادوگری کا۔ آج غزہ کے مجاہدین اور فلسطین کے مسلمان اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کس چیز نے مضبوط کیا ہوا ہے؟ اللہ کے اس قرآن میں۔ وہ برباد شدہ بلڈنگوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور سورہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کے اندر ذوق و شوق سے قرآن پڑھتے ہیں، ایک دوسروں کو سناتے ہیں۔ تو اتنی تاثیر تو تم بھی جانتے ہو، زبان سے اقرار کرو یا نہ کرو، لیکن تم بھی مانتے اور جانتے ہو کہ ہاں یہ حکمت سے لبریز کتاب ہے اور بڑی پر تاثیر کتاب ہے۔ باقی یہ کہ اس کتاب کو بھیجا اور وحی کی تو دو ٹوک اعلان ہے، بشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم،
کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح والی زندگی پر آئیں گے، ایمان لائیں گے، ایمان والے رہیں گے اور اچھے کردار والے ہوں گے، اچھے اخلاق اور اچھی زندگی، اور ساری زندگی کو اگر ایک لفظ میں بیان کرو تو عمل صالح، ان کی زندگی خوبصورت عمل والی ہوگی، ان کی زندگی میں بدنما داغ والے کام نہیں ہوں گے، ان کی زندگی میں نافرمانی کے گویا کہ داغ نہیں ہوں گے، وعامل الصالحات، ان کی زندگی اچھے کاموں سے عبارت ہوگی، اور اچھے کاموں کے پیچھے جو طاقت ہوگی وہ ایمان کی ہوگی، یعنی وہ عمل صالح اللہ کے لیے ہوگا، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو بشر، آپ خوشخبری دے دو کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، سبحان اللہ، کہ ان کے لیے تو ان کے رب کے ہاں بلند ترین سچے مقامات اور درجے ہیں، جس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے لیے جو وہ بلند مقامات ہیں وہ حق اور یقینی ہیں، سچے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، دنیا کے عہدے اور منصب کی طرح نہیں، یہاں کے عہدے اور منصب اور مقامات وہ خواب کی خوشی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ ابھی تو خواب میں بہت خوش و خرم تھا اور بڑی بہاروں میں تھا، آنکھ کھلی تو سب کچھ ختم۔ تو آج کا وزیر اعلیٰ اور صدر اور گورنر اور آج کے عہدے اور منصب یہ بہت ناپائیدار ہیں، 2 گھڑی کا جو ہے وہ مختصر سا وقت ہے، یہ سب کچھ چھن جائے گا، اس کی بھی ڈیڈ باڈی ایسی جائے گی جس طرح ایک ٹھیلے والے فقیر کی جاتی ہے، کوئی نہیں کہے گا چیف جسٹس اور کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب، وہ سب کہیں گے ڈیڈ باڈی جا رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے۔ تو یہ تھوڑے سے وقت کا یہ عہدہ ہے، تھوڑے سے وقت کا یہ عزت کا اور اونچا مقام اور مرتبہ ہے، اور بہت جلد زوال سے دوچار ہونے والا ہے۔ لیکن ایمان اور عمل صالح کی بنا پر جو اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ملے گا وہ بہت گویا کہ بلند درجے والا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ دوسرا اعلان، اس کے بعد اگلی آیت، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور جو اوپر فرمایا تھا کہ ہم نے وحی بھیجی پیغمبر پر کہ انذر الناس، کہ لوگوں کو چونکا دیجئے، لوگوں کو باخبر کر دیجئے، لوگوں کو ہلا دیجئے۔ اب آگے وہ پیغام ہے، ان ربکم اللہ، کہ دیکھو تم سب کا رب وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کر کے ثم استوى علی العرش، پھر اس ساری کائنات کو اس نے کسی کے حوالے نہیں کیا کہ تم چلاؤ، یا اس کائنات کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا کہ خود ہی چلتی رہے، بلکہ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، ایک تو یہ کہ تخت سلطنت پر خود جلوہ افروز ہوا اور تمام تر کائنات کی حکومت کی لگام اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور دوسرا یہ کہ یدبر الامر، ہر کام کا انتظام وہی کرتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرش سے لے کر فرش تک، پوری کائنات کے اندر گویا کہ یدبر الامر، ہر کام کا تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ باد و باران ہے، یہ سردی اور گرمی ہے، یہ بارش ہے، یہ کھانے ہیں، یہ غلے ہیں، یہ سبزہ ہے، ہر گویا کہ فیصلہ آسمان و زمینوں میں اسی کا اترتا ہے اور نافذ ہوتا ہے۔ تو اب سوچو، جو ایسی عظمت والا ہے، جیسی بڑائی اور کبریائی والا ہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذنی، اس کی بارگاہ میں کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکنے والا نہیں، کسی کا ایسا اختیار نہیں کہ اس سے کچھ منوا لے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش تک نہیں کروا سکتا
منوانا تو دور کی بات، وہ خود اجازت جس کو دے اور جس کے حق میں دے تو وہ الگ بات ہے، اور پھر اس کو قبول کرنا یہ اس کا اختیار ہے۔ تو وہ اللہ جس کی یہ کائنات ہے اور جس کی یہ حکومت ہے اور جس کا یہ اختیار ہے، اس اللہ کی نافرمانی کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس سے لوگوں کو چونکا دیجئے۔ انذر الناس کا اس سے یہ تعلق جڑ جائے گا کہ لوگوں کو باخبر کر دو کہ کفر، شرک اور نافرمانی اور گناہ کی زندگی اتنے بڑے اللہ کی بغاوت اور سرکشی والی زندگی ہے۔ سوچو کتنا بڑا جرم ہے۔ آج بڑے بڑے جرنل اور بڑے بڑے وزیر اعظم اور صدر امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ امریکہ کون ہے؟ لیکن اس سے ڈر رہے ہیں۔ تو سوچو ایک بندے کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے کتنا ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ ناراض ہوا، ایسا کام مجھ سے ہوا جس سے اللہ ناراض ہوا، تو میری تو دنیا بھی برباد اور میری تو آخرت بھی برباد۔ یہ ہے وہ چیز جس سے لوگوں کو آگاہ کر دو۔ انذر الناس ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا اللہ رب ہے، فاعبدوا، لہذا اسی کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، کیا پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، یہ چوتھی آیت میں توحید کے بعد اب بعثت کا، بعث بعد الموت کا ذکر ہے۔ یعنی ایک تو آگاہ کرنا اللہ کی توحید کے اعتبار سے، لوگوں کو آگاہ کر دو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور ساری کائنات کو چلانے والا مدبر بھی وہی ہے، لہذا تمہارا اللہ وہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ایک تو یہ، اب اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو پلٹ کر جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے غافل نہ ہونا، پلٹ کر تم سب کو اللہ کے پاس آخرت میں جانا ہے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اس کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے دو باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، جیسا مشرکین سوچتے تھے کہ جب مر کر ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے، یہ وہ سوچتے تھے۔ ایک مشرک گیا مکہ کے کسی قبرستان کی پرانی قبر سے ہڈیاں لے کر آیا، اور ہڈیاں لا کر کسی میت کی، پرانی کوئی میت تھی، اس کی ہڈیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو ایسے مسئلہ اور چورا چورا کر دیا ان کو۔ تو کہنے لگا کہ یہ زندہ ہوں گی، اور ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ سورہ یاسین کے آخر میں آتا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا کہ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو وہاں یہ آیتیں آئیں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے پیغمبر ان سے کہو کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس اللہ نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو پیدا کیا، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، بڑا جاننے والا ہے کہ کیسے پیدا کرنا ہے، والخلاق العلیم۔ اور آخر میں فرمایا اس کی تو قدرت یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کام کو کہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، اس کی قدرت ہے یہ۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ پلٹ کر تم سب کو اللہ کے حضور آخرت میں حاضر ہونا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ مر کے دوبارہ کیسے زندہ ہونا ہوگا، تو فرمایا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، دیکھو وہ اللہ ہی تو ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، اور وہی اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اس میں بڑی گہری بات ہے،
وہ یہ کہ اللہ کی ایک قدرت تو وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا ورلڈ ہے، پاکستان اور پوری دنیا انسانوں سے کیا ہے؟ تو یہ کس کی قدرت ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی سابق جس اللہ نے پہلی مرتبہ یہ پیدا کیا ہے، وہی یہ اللہ کی وہ قدرت ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، جو مشاہدہ ہے، جو راز کی چیز نہیں. اور اللہ کی ایک قدرت وہ ہے جو غیب میں ہے، وہ انہی انسانوں کے مر کھپ جانے کے بعد انہی انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا. یہ اللہ کی قدرت غیب میں ہے، ابھی آنکھوں کے سامنے نہیں آئی. تو جب اللہ کی ایک قدرت کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، اسی اللہ کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں تو کوئی اوپری بات نہیں، کیونکہ تمہارے اعتبار سے پہلی مرتبہ کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. تو تمہارے قاعدے اور ضابطے کے اعتبار سے مشکل تو سامنے آ گئی ہے. اب اس اللہ کے بارے میں یہ خبر دی جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، وہ تو آسان ہے. کہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی نے آپ کے سامنے 2 من کا پتھر اٹھا رکھا ہو. 2 من کا، بچپن میں ہم اٹھاتے تھے، تو 2 من کا پتھر وہ اٹھا رکھا ہے. اس کے بارے میں کوئی آپ سے کہے کہ یہ 1 من بھی اٹھا لیتے ہیں، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ 2 من تو آپ کے سامنے اٹھایا اس نے، اس کے بارے میں یہ خبر دینا کہ وہ 1 من اٹھا لے گا، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. تو جس اللہ نے یہ انسانوں کو، ہمیں، آپ کو، سب کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی اللہ کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد وہ اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا. اس میں کون سی تعجب کی بات؟ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بے شک وہی پہلی مرتبہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، ثم يعيدُهُ، اور پھر وہی اللہ ان کو دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو جو لوگ ایمان اور عمل صالح والی بہترین زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو بہترین صلہ ملے، انصاف کے ساتھ پورا بہترین صلہ اور اجر ان کو ملے. اور جن لوگوں نے کفر کی زندگی اختیار کی، نافرمانی اور ظلم اور بغاوت اور سرکشی کی زندگی اختیار کی، ان کو اپنے کیے کی پوری سزا ملے. تو یہ دنیا میں تو نہیں ہوگی، یہ آخرت میں ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ آخرت کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ تو نعوذ باللہ ایک عام آدمی کی نگاہوں میں یہ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے. ایک عام آدمی، وہ ایک مومن، متقی، عمل صالح والا، اور دوسرا کافر، ظالم، باغی اور سرکش، ان دونوں کو ایک عام آدمی برابر نہیں سمجھتا. وہ چاہتا ہے کہ اس کو انعام ملے اور اس کو سزا ملے. تو کیا اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر ہو گئے کہ نہ اس کو صلہ ملا نہ اس کو سزا ملی؟ تو جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، وہ گویا کہ یہ باور کرا رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہوں میں دونوں طبقے برابر ہیں. الیاذ باللہ، جو ان کی نگاہوں میں برابر نہیں، وہ اللہ کے ہاں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آخرت ضروری ہے تاکہ اس طبقے کو تو انعامات سے نوازا جائے اور اس طبقے کے لیے سزا کا انتظام. چنانچہ اسی کو آگے بیان کیا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ پورا صلہ دے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کو گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور وہ دردناک عذاب ہوگا جو بسبب ان کے اس کفر کے ہوگا جس کفر کو انہوں نے اختیار کیے رکھا ہے. اس طرح یہ توحید کے بعد قیامت کا ذکر ان دونوں مضامین کے اعتبار سے
گویا کہ لوگوں کو کیا کرو؟ آگاہ کرو، لوگوں کو چوکنا کرو، لوگوں کو باخبر کرو۔ تو رسول اللہ تو یہ کام کر گئے، رسول اللہ تو یہ کام کر گئے اور آگے امت کے حوالے یہ ذمہ لگا گئے۔ اب پوری امت کے ذمے ہے کہ پوری امت اس کام کو اپنا کام سمجھے، اللہ کی توحید اور آخرت کے حوالے سے خود بھی چوکنا ہو اور دوسروں کو بھی، مخلوق خدا کو بھی چونکائے۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی جو ہے وہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو چوکنا رہے، ہر وہ کام جو میری قبر اور آخرت کو خراب کرنے والا ہے اس سے بچ کے رہوں، ہر وہ کام جو میری قبر اور آخرت کو بنانے والا ہو اس کا اہتمام کروں۔ یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ دنیا تو باطل تو ورلڈ کپ کے ذریعے سے وہ کھیل پر ساری مخلوق کو لا رہا ہے کہ اچھلو، کودو، ناچو اور گاؤ اور کھیلو، بس تمہاری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ تو جو قرآن کے وارث ہیں، رسول اللہ کے وارث ہیں، اس امت کے ایمان والے ہیں، ان کے ذمے ہے کہ وہ خلق خدا کو اس بامقصد زندگی پر لانے کی محنت کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وصلى الله وسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا